اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. شب جمعہ اپنے مرحومین کے لیے احسال کرنے کی شب، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے ان سے معافی مانگنے کی شب، دعا و مناجات کرنے کی شب، اپنے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی ظہور کی دعا مانگنا، ان کے لیے صدقہ نکالنا، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ نکالنا، شب جمعہ میں دعائے توسل کی تلاوت کرنا، دعائے کمیل کی تلاوت کرنا، سورہ ملک کی تلاوت کرنا، اور روز جمعہ میں زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کا پڑھنا، زیارت علیہ یاسین کا پڑھنا، اور اس کے علاوہ سورہ جمعہ اور اسی طریقے سے دوسری سورہ مبارکہ جن کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے، ان تمام سوروں کی تلاوت کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب درج ہوا ہے. انسان جب دنیا سے جاتا ہے انتہائی محتاج ہوتا ہے، بیچارگی کے عالم میں ہوتا ہے. انسان جب زندہ ہوتا ہے تو علم بھی حاصل کرتا ہے اور زندگی میں کچھ اعمال بھی انجام دیتا ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ ذرہ برابر نیکی کو بھی دیکھے گا اور ذرہ برابر شر کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یہ آخرت میں سزا اور جزا کا معاملہ نہیں ہے کہ جو دنیا میں کیا ہے اسے آخرت میں پائے گا. یہ دنیا کے اندر انسان نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ بھی پائے گا، برائی کرے گا تو اس کے سامنے وہ بھی نمودار ہو جائے گی، اچھائی کرے گا تو معاملات میں اچھائی ہوگی. بہت زیادہ روایات ایسی ملتی ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اگر آسانی کرتے ہو پروردگار تمہاری زندگی میں آسانی کر دے گا. تم اپنے گھر والوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو پروردگار تمہارے ساتھ رحم اور کرم کی نظر تم پہ ڈالے گا. یہ بہت زیادہ روایات تاریخ میں ملتی ہیں. انسان کی زندگی علم اور عمل کا مجموعہ ہے، مگر جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، تو پھر انسان کا جو علم ہے وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، عمل اس کا منقطع ہو جاتا ہے، عمل اس کا رک جاتا ہے. کہ علم کیا ہے؟ علم یہ ہے کہ میں نے کسی کو کوئی اچھی بات بتائی، کوئی فرمان سنایا، کوئی محمد علیہ محمد علیہ السلام کی شریعت کے مطابق کوئی عمل کرنے کو کہا، کسی کا کوئی کام درست کیا. یہ جو میں نے علم آگے پہنچایا ہے یہ جب تک چلتا رہے گا اس وقت تک یہ معاملات میرے نامہ اعمال میں میرا جو علم ہے مجھے فائدہ دیتا رہے گا. لیکن میرا جو عمل تھا، میں جو نیک کام کرتا تھا، یہ اب میں نہیں کر سکتا. میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، میں شب جمعہ میں شب داری کرتا تھا، زیارت پڑھتا تھا، لیکن اب یہ اعمال جب میں دنیا سے چلا گیا تو میں محتاج ہوں اپنے زندہ رشتہ داروں کا کہ وہ میرے لیے کچھ احسال کریں. اسی لیے تو روایات میں ملتا ہے کہ والدین کی ارواح اپنے بچوں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے کوئی عمل کر کے بھیجو، کیونکہ ہم اپنے عمل کو اب بڑھا نہیں سکتے، اپنے عمل کے اندر مزید اپنے عمل کی وجہ سے اپنے لیے خیر جو ہے اس کو ہم لوگ نہیں کر سکتے. انسان اپنے ہر چیز کو جس طریقے سے میں نے پہلے بتایا کہ قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھے گا نیکی کو بھی ذرا برابر جو کی ہوگی دیکھے گا، برائی بھی جو ذرا برابر کی ہوگی اس کو دیکھے گا. یہ دیکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی نیکی، اس کا نیک کام کیا ہوا کہیں نہ کہیں اس کی نسل میں نظر آئے گا، اس کی اگر برائی ہے تو کہیں نہ کہیں نسل میں وہ بھی نمودار ہوگی، وہ بھی سامنے آ جائے گی. جتنے بھی اعمال ہیں جو پروردگار نے اس دنیا میں انجام دینے کا حکم دیا ہے وہ اعمال کو انجام دینا آسان ہے. بڑی آسانی سے پروردگار اتنے بلند مراتب عطا کر دیتا ہے، اتنی عزتوں میں لوگوں کی اضافہ کر دیتا ہے. ایک مرتبہ یہ عمل ہے محمد علیہ محمد علیہ السلام پر صلوات کا پڑھنا، ایک مرتبہ صلوات پڑھی جائے تو پروردگار گناہ معاف کر دیتا ہے، پروردگار نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے.
یہاں تک روایات میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح طریقے سے فقط ایک گلاس پانی پی لے تو پروردگار اس پہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب بھی کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی پینا شروع کرتا ہے، 3 سانس میں پانی پیتا ہے اور تینوں سانس میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اس وقت پروردگار ابھی وہ پانی ختم نہیں کر پاتا کہ پروردگار اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے، اس کے اوپر یہ جنت لازم کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ عمل اس نے ویسا کیا جیسا خدا چاہتا ہے، جیسا محمد اور آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے سے اعمال پہ پروردگار بخش دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں پہ پروردگار انسان کو معاف کر دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے سے کام پروردگار کی نگاہ میں جو ہمیں چھوٹے لگتے ہیں لیکن خدا کی بارگاہ میں اس کا بڑا عزت اور بڑا شرف اور بڑا مقام ہے۔ کہ ایک واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی کہ مسجد میں ایک شخص وارد ہوتا ہے تو جناب سرور کائنات اس کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو عمل ایک کر کے آیا ہے، اگر اس کا اجر اور ثواب جتنے کائنات کے گناہگار ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کے سب جنت میں چلے جائیں۔ اتنا بڑا عمل وہ کر کے جب لوگوں نے اتنی بڑی حدیث سنی تو مڑ کے دیکھا کہ وہ بندہ کون ہے، اس کا کیا دبدبا ہے، کیا شان و شوکت ہے، تو بالکل عام سا آدمی، سادہ سا لباس میں، کوئی اس کی ایسی یونیک قسم کی خصوصیت نہیں تھی کہ لوگ اس سے سب آشنا ہوتے، مگر ایک شخص نے اٹھ کے اس سے پوچھ لیا، اس کو کہہ لیا کہ تو کون سے اعمال کرتا ہے کہ جناب سرور کائنات نے تیرے بارے میں اتنی بڑی حدیث بیان فرمائی ہے کہ تیرے ایک عمل کو اگر کائنات میں تقسیم کیا جائے تو اس کائنات کے گناہگار سب کے سب جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا کوئی ایسا خاص عمل تو نہیں ہے، حالانکہ ایک عمل جو میں روزانہ کرتا ہوں آج تو میں وہ بھی کر کے نہیں آیا۔ اس نے پوچھا بتا وہ کون سا عمل ہے؟ کہا میں نے سنا تھا جناب سرور کائنات سے، اور جس دن سے سنا اس دن سے میں نے عمل میں رکھ لیا کہ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنا عبادت ہے۔ میں جب بھی گھر سے نکلتا ہوں اپنے کام کے لیے، میں پہلے جناب امیر علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں، ان کے پاس بیٹھ کے کچھ بات کرتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں اور پھر میں اپنے کام پہ جاتا ہوں۔ مگر آج جب صبح میں آیا تو میں گھر سے تاخیر سے نکلا کسی وجہ سے، اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں کام پہ جاتا ہوں تو زیارت جناب امیر علیہ السلام رہ جاتی ہے، زیارت پہ جاتا ہوں تو میرا وہ کام جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو کہا میں نے نیت کی کہ میں گزرتا ہوں جناب علی کے چہرے پر نظر کر لیتا ہوں، گفتگو نہیں کروں گا اور جلدی سے گزر جاؤں گا کہ چہرے پہ نظر کرنے کا ثواب بھی تو ہے نا۔ تو میں وہ نظر کر کے اپنے کام پہ چلا گیا۔ آج میں فقط اور فقط جناب علی علیہ السلام سے کلام نہیں میں نے کی، صرف میں نے جناب علی علیہ السلام کے چہرے پہ نظر کر کے آیا ہوں۔ اور جناب امیر علیہ السلام کے چہرے پر نظر کرنا اتنا ثواب ہے کہ اگر تمام گنہگاروں کو پروردگار تقسیم کر دے اس کا اجر تو سب کے سب گنہگار جو ہیں جنت میں جا سکتے ہیں۔ کیا اب ہم کیا کریں؟ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو روزہ مبارک جناب امیر علیہ السلام کا موجود ہے، اس کی زیارت کرنے کا بھی وہی اجر و ثواب ملے گا، وہی انعام ملے گا۔ اسی لیے تو جب شخصیت ظاہری طور پہ موجود نہ ہو اور اس کی کوئی نشانی، کوئی زیارت گاہ، اس کا روزہ مبارک موجود ہو، اسی لیے تو ہر شب جمعہ میں 1.25 لاکھ انبیاء روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام پر سلام کرنے جاتے ہیں کہ وہاں کا اجر ہے، وہاں کا ثواب ہے۔ اور یہ جو عمل ہے کہ جس طریقے سے زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جاتے ہیں، جب مولا حسین ابھی دنیا میں تشریف نہیں لے کر آئے تھے تب بھی ہر نبی نے جناب امام حسین پر گریہ فرمایا۔ کربلا سے وہ بندہ گزرا ہے، اس جگہ سے بندہ ہر نبی گزرا ہے اور ہر نبی نے اس واقعے پر گریہ کیا ہے، ہر نبی اس واقعے پہ رویا ہے کہ یقیناً پروردگار انبیاء کے بھی اجر و ثواب اور مراتب جو ہیں ان میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اس غم حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے کام یہ تب تک ہم کر سکتے جب تک ہم زندہ ہیں،
जैसे ही हमारी सांस की डोरी टूटती है तो ये आमाल जो ज़ाहिरन हमें छोटे छोटे से लगते हैं कि पानी का गिलास पिएंगे तो परवरदिगार जन्नत वाजिब कर देगा, ये हमारे हाथ से निकल जाते हैं। ये तब तक है जब तक हम जिंदा हैं। जो भी नेक काम करो, जो भी अच्छी बात करो, अपने मरहुमीन को याद रखो, अपने मरहुमीन को एहसाल करो, अपने मरहुमीन की नीयत करके नेक काम अंजाम दो कि वो बहुत मोहताज हैं, बहुत ज़रूरतमंद हैं। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार जितने मरहुमीन हैं सब के दरजात में बुलंदी अता फरमाए। जब तक हम जिंदा हैं हम सब को मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोज़ों की ज़ियारत नसीब फरमाए। जब दुनिया से चले जाएं तो हमको हम सब के मरहुमीन को शफाअत मुहम्मद और आले मुहम्मद नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।